بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ علم و آگہی کا. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف مقابلے جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. آج مقابلہ حسن قرأت کا اہتمام کیا گیا ہے. مختلف جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ حسن قرأت کا مظاہرہ کریں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ججز موجود ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے کہ کون پہلے, دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود ہے. بہرحال ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے پہلے مہمان چیئرمین ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. روزانہ ہمارے پاس یہاں اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں, تمام چیزوں کو سپروائز کرتے ہیں. جناب علیم قریشی صاحب, السلام علیکم. کیا حال ہے علیم قریشی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں. ناظرین, اس کے علاوہ ہمارے آج کے دوسرے مہمان خلیل اللہ عرفان صاحب جو کہ انفارمیٹکس ٹیکنیکل اسپیشلسٹ ہیں اور ایبٹ کور ڈائگنوسٹک میں ہوتے ہیں. خلیل اللہ عرفان صاحب, السلام علیکم. خیریت سے ہیں سر؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ناظرین, آج کے اس مقابلے کے جو ہمارے قرہ حضرات جو کہ منصفین کے فرائض انجام دے رہے ہیں, میرے ساتھ پہلے منصف جو ہیں وہ ہیں قاری عبدالہادی صاحب, مدیر الفلق اکیڈمی. السلام علیکم. خیریت سے ہیں سر؟ فرسٹ کلاس ہیں. ناظرین, اس کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے قاری محمد یحییٰ صاحب. خیریت سے ہیں سر آپ؟ السلام علیکم. تھینک یو. مائک میں بول دیجیے گا سر تو آواز جائے گی, ورنہ آواز نہیں جائے گی. آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سر. ناظرین, سے پہلے کہ ہم جائیں مقابلے کی طرف, ہمارے جو مہمانان گرامی موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. علیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علیم قریشی صاحب, ماشاءاللہ رمضان دیکھتے دیکھتے اس طریقے سے گزرتا جا رہا ہے اور آپ نے جو محنت کی, جس طریقے سے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے پلیٹ فارم کے نیچے تمام بچوں کو, تمام اسکولز کو اکٹھا کرنا, میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے. کیا اچیو کر پائیں اب تک, مجھے یہ بتائیے گا. وعلیکم السلام. شکریہ آپ کا کہ آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے رمضان ٹرانسمیشن میں حاضری کا پھر موقع ملا ہے. تو اس میں اچیومنٹ ہماری یہی ہے کہ الحمدللہ ہم بچوں کی اس قرأت کمپٹیشن کے ذریعے, نعت کمپٹیشن کے ذریعے, اسپیچ کے ذریعے بچوں کی جو ہے وہ تربیت بھی کر رہے ہیں, ان کا تزکیہ بھی کر رہے ہیں. ٹریننگ بھی ہو رہی ہے اسکول کے اندر, اسکولوں میں ٹریننگ ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم بچے سلیکٹ کر کے یہاں پر لے کے آتے ہیں. اور اس وقت بھی الحمدللہ کافی ہم پر پریشر ہے, لیکن ہم نے رجسٹریشن چونکہ کلوز کر دی تھی تو اب اس کا سلسلہ الحمدللہ کہ کافی ایلیٹ اسکولوں نے بھی ہم سے رابطہ کرنا شروع کیا ہے. کل بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ایلیٹ سٹی اسکول کے بچے شریک ہوا ہے, کل پرسوں بھی ہوگا. بیکن ہاؤس بھی آ رہا ہے, اور بھی اسکول ہیں. تو ہم نے تو رجسٹریشن بند کر دی, لیکن الحمدللہ کافی اچیومنٹ ملی ہے. میٹرو ٹی وی دیکھا بہت جاتا ہے اس کے حوالے سے. تو میں تو جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگ اس کو سراہ رہے ہیں اور ستائش کرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ آپ نے یہ پروگرام ہمارے لیے ترتیب دیا ہے, اور بچوں کو بڑا جوش و خروش ہے. یہ سمجھے کہ بچے اور کے پیرنٹس خوش ہیں, جوش و خروش, کمپٹیشن نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. خلیل اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ کیا فرمائیں گے, یہ جو انفارمیٹکس ہے کیا اس فیلڈ کے حوالے سے ایک تو تھوڑا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسکلی انفارمیٹکس سائٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں اس کے انفارمیٹکس سائٹس کے. ایبٹ کور ڈائگنوسٹک سے میرا تعلق ہے, اور اس میں جو ہے وہ میرے پاس جو لیب سائٹ اور ہاسپٹل سائٹ کی جو انٹیگریشن پلان ہوتے ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں نارملی جو ہے وہ لیب مشینز کی جو انٹریکشنز ہوتی ہیں اس میں سافٹ ویئرس کی انٹریکشن ہوتی ہیں. ہمارے کچھ سافٹ ویئرز ہیں جس کی ڈپلائمنٹ اور اس کی سپورٹ انٹیگریشن چل رہی ہوتی ہے. تو نارملی ہماری انٹریکشن لیب ٹیکنیکل سائٹس پہ زیادہ رہتی ہے. کور ڈائگنوسٹک سائٹ ہے ہماری, تو اس میں جو ہے وہ ہم انوالو ہوئے ہوتے ہیں. اور اوور آل ہم نے پاکستان سائٹ پہ جو ہے وہ ہم نے کافی ڈپلائمنٹ کی ہے, اور اس پہ ابھی مزید گوئنگ آن سینیریو ہے. تو کیا اس میں کیا مطلب یہ جو انفارمیٹکس یا ڈائگنوسٹکس جو ہوتی ہیں مشین کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں اس پہ کام کیا جاتا ہے؟
جی بالکل، اس میں بیسکلی آپ کے پاس جو لیب ٹیکنیکل سائڈ ہے جس میں آپ کے جو ٹیسٹ پرفارم ہوتے ہیں، جو لیب سائڈ کے ٹیسٹ لسٹ آف ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اس کی انٹیگریشن ساری مشین کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں پھر ہم جو ہے اپنا پارٹ ادا کرتے ہیں فار دا سیک آف دا پیشنٹ سائٹ کے اس کے جو ٹیسٹ ریزلٹس ہیں اس کی جو انالیسز ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے ٹیکنالوجسٹ اور سینئر مینیجرز جو ہیں وہ پراپر طریقے سے انالیسز کر سکیں اور اس کی مطابق جو ہے اس کو رپورٹ کر سکیں. اچھا، یعنی اس میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ڈائگنوسٹکس اور ساری چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم سافٹ ویئر کے ذریعے ان چیزوں کے ذریعے انٹیگریٹ کر سکیں. اچھا، ابھی عبدالرحیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم، خیریت سے ہیں فرسٹ کلاس؟ جی. اس کے علاوہ علیم صاحب سے مزید گفتگو کرنا چاہیں گے. علیم صاحب مجھے بتائیے گا کہ ان ہم نصابی سرگرمیوں سے بچوں کے نصابی سرگرمیوں پہ کیا اثر پڑے گا، یہ جو الائنس کی طرف سے تمام سرگرمیاں کی جاتی ہیں؟ ہم نصابی سرگرمیاں جنہیں آج کل کہا جا رہا ہے وہ پہلے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا غیر نصابی سرگرمیاں کہلاتی تھی. بہت فرق پڑتا ہے، یعنی ایجوکیشن دینے سے زیادہ جو ہے فرق پڑتا ہے ہم نصابی سرگرمیوں سے. بچوں کے اندر کانفیڈنس لیول جو ہے بوسٹ کرتا ہے، کانفیڈنس لیول میں اضافہ ہوتا ہے، کانفیڈنس لیول اعتماد بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. اسکولوں میں عموماً یہ ہوتا ہے نا، کچھ اسکول صرف پڑھائی 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 ہوتی رہتی ہے، وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. جب تک ایکٹیویٹی میں نہیں ڈالیں گے بچوں کو اس وقت تک کوئی تبدیلی بچے کے اندر اس کی ایجوکیشن کے اندر نہیں آتی، نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے. کووڈ کے بعد ہم نے جب 2 سال پہلے ہم نے پی ایف میوزیم میں آل کراچی انٹر اسکول 4 دن کا پروگرام کیا تھا. پہلا پروگرام تھا سندھ کی سطح پہ جو ہم نے کووڈ کے بعد بچوں کو ایک ایکٹیویٹی دی، اس میں جوش و خروش کے ساتھ بچوں نے حصہ لیا اور بڑی تعداد میں. تو بہت تبدیلی بچوں کے اندر محسوس ہوئی. ورنہ آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد بچوں کے بیہیویئر، ان کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آ گئی ہے بہت زیادہ، بالخصوص 9th میٹرک اور یہ 8th کلاس کے جو بچے ہیں. تو اس کے ذریعے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے. ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے آپ نصابی سرگرمیاں جو ہے نا وہ بھی بہت بہتر ہو جاتی ہیں. ایجوکیشن پہ بہت فرق پڑتا ہے اس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. عبدالرحیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے بچوں کو تعلیم کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے؟ سر جیسے علیم صاحب نے بھی کہا کہ کووڈ 19 کے بعد بچوں کو بہت زیادہ 2 سال کے اندر بہت زیادہ یعنی بچے پیچھے چلے گئے پڑھائی کی طرف. جب الائنس آف پرائیویٹ اسکولس کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ اس نے دیگر سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کو اسکول کی طرف لے کر آئے، پڑھائی کی طرف لے کر آئے، جس کی جیتی مثال آج کے پروگرام ہے جو 2 سال سے ماشاء اللہ بیٹر 1 پہ چل رہا ہے. آپ کا الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا جو پی ایف میوزیم کے اندر جو پروگرام ہوا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے میری ٹائم میوزیم کے اندر سندھ کلچر ڈے جو ہوا تھا، یہ تو سارے ہم نصابی سرگرمیاں کرواتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پڑھائی کی طرف بچوں کو لانے کے لیے نئی نئی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہے، جدت لائی جاتی ہے پڑھائی کے ذریعے، تاکہ پڑھائی پہ جدت آئے اور بچہ انٹرسٹ لے کر پڑھ سکے، مزید بہتری آ سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، ہم اب اپنا جو مقابلہ حسن قرات ہے اس کا بھی آغاز کرنا چاہیں گے. اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو میں دعوت بھی دینا چاہوں گا کہ وہ یہاں آئیں، تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں. میرے پہلے اسٹوڈنٹ جو ہیں ننھے منھے ساتھی ہیں میرے، عبدالہادی، دار ارقم اسکول راشد منہاس کیمپس سے ان کا تعلق ہے. بہت ننھا منھا ساتھی ہے میرا عبدالہادی، دار ارقم اسکول سے تعلق. آئیے بیٹا ہادی، آئیے یہاں پہ آئیے. ہاں آ جائیے، ایک منٹ. جی بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم،
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बेटा तशरीफ़ रखिए। अब्दुल हादी हमारे साथ दार रकम स्कूल राशिद बिनास कैंपस से मौजूद थे और अब मैं दावत देना चाहूँगा हमज़ा खलीलुल्लाह, एम हमज़ा खलीलुल्लाह, अल खैर फाउंडेशन स्कूल से इनका ताल्लुक़। आइए बेटा। अल खैर एजुकेशन कराची से इनका ताल्लुक़ है। बेटा ये हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा जी, साइड कर दीजिए, माइक ऊपर कर लीजिए, बिल्कुल, यस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. सुभान अल्लाह। صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तशरीफ़ रखें नाज़रीन, हमारा ये मुकाबला अभी जारी है और यहाँ एक वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम और हमारा ये सेगमेंट इल्म आ गई। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला इल्म आगाही का। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने दो पार्टिसिपेंट्स से क़िरात सुनी। आज मुकाबला हुस्न क़िरात है। अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध की जानिब से ये सेगमेंट पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारे साथ जो मेहमान गिरामी मौजूद हैं, अलीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं जो कि अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के। इसके अलावा हमारे साथ खलीलुल्लाह इरफान साहब मौजूद हैं, इंफॉर्मेटिक्स टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं एबट कोर डायग्नोस्टिक्स के। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहीम साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची कैम्ब्रिज स्कूल के। ये हमारे मेहमान गिरामी हैं जिनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे मुकाबलों के हवाले से, अलाइंस के हवाले से। नाज़रीन, इसके अलावा जो मुकाबला है हुस्न क़िरात के जो मुनसिफ़ीन हैं उसमें एक मुनसिफ़ का मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। हमारे साथ हुज़ैफ़ा साहब मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल हैं सर आदमजी स्कूलिंग सिस्टम के। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहम्मद याया साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ कारी अब्दुल हादी मौजूद हैं जो कि मुदीर हैं अल फलक एकेडमी के। नाज़रीन, अब हम अपने तीसरे पार्टिसिपेंट को यहाँ दावत देंगे जिनका नाम भी ऐसा है जो कि एक दरवाज़ा है जन्नत में जिससे रोज़ेदार दाखिल होंगे। रयान यानी हम दावत देना चाहेंगे रयान नूरुल हसन को जो कि दी अलिफ स्कूल न्यू कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए बेटा रयान, माइक नीचे कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा, तशरीफ़ रखिए। और नाज़रीन अब मैं दावत देना चाहूँगा इबादुर रहमान दार अरकम स्कूल नॉर्थ आज़ाबाद कराची से इनका ताल्लुक़ है। इबादुर रहमान बेटा आइए, तशरीफ़ लाइए। ये भी हमारे नन्हे मुन्ने साथी हैं जो कि तिलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल करेंगे। आइए, माइक नीचे कर लीजिएगा बेटा जी। नहीं, मैं सेट कर देता हूँ जी। बेटा आप सीधे खड़े रहिए। यस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, तशरीफ़ रखिए बेटा, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, चारों पार्टिसिपेंट्स ने जो है तिलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल कर लिया है और अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने जजेस की जानिब और जानेंगे कि आज के इस मुकाबले के पहले तीन सर फहरिस्त जो हमारे तालिब इल्म हैं वो कौन से हैं, किन्होंने ये पोजीशंस हासिल की हैं। जी, एक और पार्टिसिपेंट है। अच्छा, एक पार्टिसिपेंट और मेरे ख्याल में है मौजूद, लेकिन शायद उनका नाम मिसिंग हुआ था। आइए भेजिए जी, इनको भी हम शामिल करना चाहेंगे। आइए। नाम बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? जी, अबीर। तो माइक में बताइएगा, और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? अल-फलक से। आपकी मुदीर जहाँ के कारी अब्दुल हादी साहब हैं, वहीं पे आप पढ़ते हैं? अच्छा। क्या नाम है आपका पूरा? अबीर शाकिर। ठीक है, चलें, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तु'मिनून वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين
وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لحسرة على سبحان اللہ. الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. بیٹا تشریف رکھیں. جی اب ججز سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آج کے اس مقابلے کے پہلے 3 ونرز جو ہیں وہ کون ہیں. جی قرأت کمپٹیشن آج کا ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور ٹف مقابلہ تھا جی اور بہت سب بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا سنا ہے. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے عباد الرحمن دار ارقم اسکول ٹی بلاکس. عباد الرحمان دار ارقم اسکول ٹی بلاک سے تیسری پوزیشن آپ نے حاصل کی. بیٹا ادھر آ کے آپ پہلے ادھر آئیے, ادھر آ کے آپ کھڑے ہوئیے ٹھیک. اور آپ کو گفٹ ہیمپرز جو دیے جا رہے ہیں, ایک طرف تو آپ کو اسٹار موٹر سائیکل کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے, یہ پکڑ لیجیے بیٹا, اور یہ والا ہاتھ سامنے لے کے آئیے نا اپنا. ہاں یہ ایک یہ سپر اسٹار کی جانب سے, سپر اسٹار موٹر سائیکل کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے بھی ایک گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. اچھا عباد کا ہم سرٹیفکیٹ نکال لیں, عبدالہادی اور عباد الرحمان, یہ آپ کا سرٹیفکیٹ. بیٹھیں ٹھیک ہے, تشریف رکھیں بیٹا. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے حمزہ خلیل اللہ الخیر ایجوکیشن. حمزہ خلیل اللہ تشریف لائیں. ماشاء اللہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے حمزہ خلیل اللہ نے. آئیے آئے. یہ لیجیے حمزہ خلیل اللہ, یہ آپ لیجیے گا. یہ سپر اسٹار موٹر سائیکل کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے, اور یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ میں حمزہ خلیل اللہ کا سرٹیفکیٹ نکالنا چاہوں گا. چلیں سرٹیفکیٹ پھر آپ کو ہم یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یہ لیجیے, یہ لے لیجیے. سیکنڈ پوزیشن حمزہ خلیل اللہ نے حاصل کی, اور خلیل اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, اس لیے اور خوشی کی بات ہے. ہوگی جیسے ٹھیک ٹھیک ہے, بیٹھیں تشریف رکھیں. جی پہلی پوزیشن بتائیں. پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا ننا طالب علم عبدالہادی دار ارقم اسکول راشد منہاس کیمپس. عبدالہادی دار ارقم اسکول راشد منہاس کیمپس سے. پھر آئیے تشریف لائیے. یہ لیں, یہ شیلڈ دی جا رہی ہے, ساتھ میں پیراگون سپر اسٹار موٹر سائیکلز کی یہ گفٹ ہیمپر ہے. اس کے علاوہ آجی عبدالرحیم صاحب مائک نکال لیجیے گا, مائک ہٹا لیجیے گا. پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. پالا سا چھوٹا سا بچہ ہے یہ, اور یہ ان کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ سب لے کے چلے جائیں گے یا جائیے. ٹھیک, یہ اس میں رکھ دیتے ہیں جی. اچھا یہ سپر اسٹار کی کیپ بھی ہے فرسٹ پرائز کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ لیں, اس میں رکھ دیں. ٹھیک, جائیے بیٹھیے تشریف رکھیے. اچھا یہ اب چیس کے گفٹ ہیمپرز ہیں, اس میں یہ چیس کے گفٹ ہیمپرز بھی سر دینا چاہیں گے. یہ لیجیے, عبدالرحیم صاحب کو دیجیے گا. خلیل اللہ صاحب تشریف لائیے. چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کے گفٹ ہیمپرز ہیں, ساتھ میں پیراگون پبلیکیشنز کا بھی گفٹ ہیمپر. یہ لیں, چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کے گفٹ ہیمپرز ہیں جی. ٹھیک, اور یہ پیراگون پبلیکیشنز کے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. اچھا ہمارے جو ججز حضرات ہیں سر جی, تھینک یو. اب اور بھی گفٹ ہیمپرز ہیں, 3 گفٹ ہیمپرز ہمارے پاس, 2 گفٹ ہیمپرز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے لیے قاری محمد یحییٰ صاحب کے لیے, اور ہم حذیفہ صاحب کو دیں یا اب. اچھا یہ لیں, پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر ہے. بیٹھے سر تشریف رکھیں.
بہت بہت شکریہ علیم قریشی صاحب، آپ تشریف لائے. خلیل اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. رحیم صاحب آپ کا شکریہ. ہمارے تینوں منصفین کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کچن سیگمنٹ ہے افطار کے پکوان، وہاں ملاقات ہوتی ہے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.